اب تمہاری شادی ہونے والی ہیں، تو آنے والی کو دیکھو نا کتنی بڑی قربانی کر کے آ رہی ہے، گھر، ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں، ماحول، ہر چیز چھوڑ کے وہ آ رہی۔ تم آتے ہی اس کو کڑاہی میں ڈال دو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور ماں بن گئی ہے بچی، سسر اس کو ڈانٹ رہا ہے، ساس اس کو ڈانٹ رہی ہے، نندیں اس کو ڈانٹ رہی ہیں، دیور اس کو ڈانٹ رہے ہیں، خامد اس کو ڈانٹ رہا ہے، تو ڈائی اندر میں تو پرزے پرزے ہو گئی نا۔ آج کل بچے پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول کیسے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے بہوؤں کی سسرال میں کیا پوزیشن۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اب تمہاری شادی ہونے والی ہیں، تو آنے والی کو دیکھو نا کتنی بڑی قربانی کر کے آ رہی ہے، گھر، ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں، ماحول، ہر چیز چھوڑ کے وہ آ رہی۔ تم آتے ہی اس کو کڑاہی میں ڈال دو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور جتنی کوئی مشین قیمتی ہوتی ہے اس کی ڈائی اس سے بھی قیمتی ہوتی ہے۔ ڈائی سانچہ انگریزی میں ڈائی کہتے ہیں، اردو میں سانچہ۔ مرسڈیز کا جو سانچہ ہے جس میں مرسڈیز ڈھلتی ہے وہ مرسڈیز سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ اس پہ کوئی ذرا بھی خراش آ جائے نا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، نیا لگاتے ہیں۔ یہ جو 2-3 سال ایک ہی ماڈل چلتا ہے کہ نیا ماڈل لانے کے لیے کروڑوں ڈالر پھر خرچ کرنے پڑتے ہیں کہ نئی ڈائی بنانی ہوتی ہے، نیا سانچہ بنانا ہوتا ہے، اس لیے 3 سال ایک ہی ماڈل چلتا ہے۔ تو دنیا کی سب سے قیمتی مشین انسان ہے جس کا سانچہ ماں ہے، جس کی ڈائی ماں ہے۔ مرسڈیز کے سانچے پر خراش پڑے تو بدل دیتے ہیں، اور ماں بن گئی ہے بچی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، سسر اس کو ڈانٹ رہا ہے، ساس اس کو ڈانٹ رہی ہے، نندیں اس کو ڈانٹ رہی ہیں، دیور اس کو ڈانٹ رہے ہیں، خامد اس کو ڈانٹ رہا ہے، تو ڈائی اندر میں تو پرزے پرزے ہو گئی نا۔ آج کل بچے پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ماؤں پر وہ تشدد ہوتا ہے ماحول، کہیں اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے کہ آنے والی بڑی زوردار ہوتی ہے، سارے نے بلا لیندی، لیکن یہ بہت کم ہے۔ زیادہ یہی ہے کہ آنے والی ایک عذاب میں پھنس جاتی۔ تو اس لیے میں نے کہا بیٹا ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ لڑکا بھی گھر چھوڑے، لڑکی بھی گھر چھوڑے، اور اپنا الگ گھر بسائیں تاکہ 2 کے مسائل ہوں۔ اب جو بیچاری جاتی ہے وہ سارے گھر کی خدمت اس کے ذمہ ہو جاتی، ماں کی بھی کرے، ساس کی بھی کرے، سسر کی بھی کرے، اور خامند کی بھی کرے، خامند کی بہنوں کی بھی کرے، گھر کے برتن بھی صاف کرے، جھاڑو بھی دے، سارے کام اس کے ذمہ ہوتے۔ میں تمہیں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول کیسے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ میری شادی ہوئی فیصل آباد، میرا گاؤں، اس وقت وہاں بجلی بھی نہیں تھی، تو میری بیوی شہر سے اور وحشت زدہ ہماری جانگلی زبان وہ سمجھتی نہیں تھی، چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی، تو وہ پھر میرے پاس روتی، تسی بولی جاندے ہو میں نے پتہ ہی نہیں لگتا تسی آگ کی رہے ہو، ایسی کیفیت۔ اور اللہ نے آنکھ کھولی تو نوکر، کھانے والے الگ، پکانے والے، کھلانے والے الگ، پکانے والے الگ، سودا لانے والے الگ، حکا بنانے والے الگ۔ حکے کا ایک مستقل نوکر ہوتا تھا جس کا کام تھا صبح حکا تیار کر کے رکھنا اور پھر عصر کے بعد دوبارہ حکا تازہ کر کے رکھنا۔ اس وقت حکے پر پوری مجلس لگا کرتی تھی۔ تو میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا کہ میری ماں کو اچھا پکانا بھی نہیں آتا تھا،
और रोटी गोल नहीं बना सकती थी, क्योंकि सारा काम तो नौकरानियाँ करती थी। तो मेरी माँ को कुकिंग नहीं आती थी और ना ही कोई रोटी पकानी आती थी। बतौर औरत थोड़ा बहुत वो जानती थी, लेकिन चूँकि काम करने वालियाँ होती थीं तो उनको भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस माहौल में जिरगा, पूरी मजलिस शूरा बैठी है, पूरी फैमिली की औरतें इकट्ठी हैं और गुफ्तगू क्या हो रही है, तेरी माँ तो चुल्हे ते सड़दी पई होंदी है ते बेगम तेरी ठुक ते पीढ़े ते बैठी होंदी, ठुक ते मंजी ते बैठी होंदी। और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा मेरी माँ कदा चुल्हे ते सड़ी? मैं कहा मैं भी तो इसे माँ चू जमया, मेरी माँ नूं तो हुण ताईं पकावना नहीं आंदा, तो कदा चुल्हे ते सड़ी है जो मेरी बेगम जिहड़ी हो ठुक ते बैठी ते माँ चुल्हे ते सड़दी पई। मेरी माँ सिर्फ निगरानी के लिए जाती थी, क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, बस। या जब खाना तैयार हो जाता था तो नौकरों को तकसीम करना, डेरे वालों को तकसीम करना, मेहमानों को तकसीम करना, घर में अपने हमें यानी बच्चों को देना, ये माहौल है। मौलाना तारिक जमील साहब ने मौजूदा दौर से लेकर अपने वक्त तक के हालात बयान फरमाए हैं और ये बताया है कि जब जो है बहू घर में आती है तो उस पर तमाम जिम्मेदारियां आयद कर दी जाती हैं, सास ससुर देवर ननंद वगैरह वगैरह जैसे भी कि काम करे। और एक मशीन की तुलना दी गई है कि जिस तरीके से एक मशीन होती है, उसकी जो डाई होती बहुत ही मतलब उसकी लाकीमत होती है, इसी तरीके से बयान फरमाया है जब जो है बच्ची माँ बनती है तो उसको हर डिप्रेशन से महफूज रखा जाता है जी। अगर महफूज नहीं रखा जाए तो आने वाला बच्चा जो है डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हम सबको चाहिए कि इस तरीके से ज़िंदगी बसर करें और उसको इस तरीके से इंतज़ाम करें कि आने वाले को कोई परेशानी ना हो। इसके मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मदीने के लोग बहुत ही अफजल और बेहतर हैं। इबादत में नहीं ये बताया कि ये हज ज़्यादा करते हैं या नफिल नमाज़ें ज़्यादा करते हैं या जिहाद करते हैं या कुरान की तिलावत करते हैं। उन्होंने ये बताया कि मेरे मदीने वाले आने वाली जो बहू होती है उसको ये एहसास नहीं होता है कि वो अपनी माँ के घर है या ससुराल के घर है। ऐसा माहौल बनाओ जिस तरीके से मदीने वालों ने एक दुनिया को इबरत दी है। हम सभी को चाहिए कि अल्लाह के बताए हुए वसूलों और कवानीन पर चलें जिससे अपने माशरे को खुशहाल बना सकें। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।